जिस शख्स ने इमरान खान ने एक सीट के बदले इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ ये रखी, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बनाए रखा, ऐसे शख्स के ऊपर 3 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम लगाना, जो मोहसन है इनका, आपका मोहसन इमरान खान, उसकी पीठ पर छुरा नाप बनते हैं। 9 मई से लेके 30 दिसंबर तक ये मसरूफ़ कहाँ थे? लाल हवेली हमारी टूटी, घर हमारे तबाह बर्बाद हो गए, वालदा मेरी मर गई, मैं जनाजे में शिरकत कर सका, तदफीन नहीं कर सका, भाई मेरा अंदर चला गया, शेख इमरान अंदर चला गया, शेख रशीद उमर के इस हिस्से में अंदर है। ये कौन सा कारकुन है जिसका किसी ना ज़िमनी में नाम है ना किसी FIR में नाम है? मैं आपके चैनल से कहता हूँ, जैसे कि एक मर्द का बच्चा बने, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री शो करे आपके चैनल के ऊपर, इसका तरीक़ के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये चोर दरवाजे से आया है। तफसीली बताया, लेकिन उनका कहना है कि जो मुझे टिकट फराहम किया गया वो इमरान खान ने खुद किया है। अठाला जेल से इमरान खान को तो इसका नाम नहीं पता सर, इमरान खान को इसकी शक्ल तो दूने, इसका नाम नहीं पता। वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ को देंगे जी, वो लाइक बंदा है। वोट किसको देंगे? इमरान खान को। वोट किसको कर रहे हैं, किस पार्टी को? खान साहब। कोई एक रीज़न? बस अब तो इश्क हो गया उनसे बस। वोट किसे देंगे? सर इंशाल्लाह ताला हम वोट जो है नून लीग को देंगे। नहीं, कोई एक रीज़न? एक रीज़न ये है कि आप हमें कोई बता दें कि ऐसा कोई तरक्याती काम जो किसी और पार्टी ने किया हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं शाहज़ेब मलिक और आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के हल्का NA 56 में। थोड़ा सा मैं अगर बताता चलूँ तो ये 2018 में जो इलेक्शन हुए थे, यहाँ पर ये हल्का NA 62 था और यहाँ से शेख रशीद अहमद जो से थे वो यहाँ से PTI की टिकट पर जो सा है वो यहाँ से जीते थे और वो 25,000 वोटों की जो से लीड से वो जीते थे, यहाँ से मुंतखब हुए थे। और आज अभी ये हल्का NA 56 है और अब जो सा उन्हें PTI का टिकट जो सा है वो फराम नहीं किया गया, लिहाजा वो अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह के तौर पर NA 56 और 57 से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी जानिब में बात करूं तो PTI ने जिन्हें टिकट दिया है वो है शहरयार रियाज, जो NA 56 से अब जो है वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। और अब नून लीग जो सा है उनके मुखालिफ जो से हैं वो हैं हनीफ अब्बासी, वो NA 56 से जो सा है वो इलेक्शन यहाँ से लड़ेंगे। गुज़िश्ता 2018 में जो सा है वो शेख रशीद की जो सी मकबूलियत जो सी वो ज़्यादा थी, लेकिन इस बार उन्हें PTI का टिकट फराहम नहीं किया गया। आज हम कोशिश करेंगे जो नामजद उम्मीदवार हैं हल्का NA 56 से, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आवाम की राय भी लेंगे कि उनको किन मुश्किलात का सामना है, उन्हें क्या इस हल्के में परेशानियां हैं, ये भी हम जानेंगे। आइए आवाम से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको देंगे? इमरान खान को। वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ को देंगे जी, वो लाइक बंदा है, लाइक बंद है, बहुत अच्छा है, काम के लिए अच्छा है जी, वो हल्के में काम करा रहे हैं वो। बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत है जी। जो इंतखाबात होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, क्या समझते हैं किसे वोट देना चाहिए? हम तो, हमारी राय तो ये है कि दीनी किसी आदमी को वोट देनी चाहिए। क्या वजह है? ये सब ऐसे ही जी ज़माना हो गया, कोई फ़ायदा नहीं है, दीनी आदमी को आगे आना चाहिए बस। वोट किसे दें? वोट हम देंगे सिर्फ इमरान खान को, PTI को। कोई एक वजह? उसकी वजूहत बहुत है, लेकिन मैं एक वजह बयान करना चाहूँगा, क्योंकि ये रोड ये तो सब कुछ चलता रहेगा, जो हमारे पास हुकूमत है उसकी बेस पे भी, लेकिन मेन हमारा मकसद है, क्योंकि इस मुल्क में ना ज़्यादातर लोग गरीब हैं और गरीब लोग वो है जिनके पास इलाज के पैसे भी नहीं होते, और उसने हर एक की जेब में 10-10 लाख रुपए का कार्ड रखा हुआ था। गरीब को ये पता था कि अगर मैं खाना खा लूँ या ना खाऊँ, रिज़्क है नहीं है, लेकिन अगर मैं बीमार हुआ तो मेरा इलाज है मेरे वैकेंट पे। एक तो उसको कैंसर के इलाज के लिए हॉस्पिटल अलग से शौकत खाना वगैरह रखे हुए थे, उसके अलावा अभी इन्होंने 10-10 लाख किसी के, अभी मेरे ख़ुद अपने रिलेटिव्स की भी 4-4 लाख रुपए का ऑपरेशन हुआ है, उनकी बेस पे ही हुआ। मेन मकसद यही था कि हमारे मोटिव यही था, उसने एक यूनिवर्सिटी बनाई, नवल यूनिवर्सिटी, उसको बाहर की यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट कर दिया, और बंदा क्या करे, वो इलेक्टेड था, क्योंकि उसको अपनी विरासत में अपनी हुकूमत नहीं मिली थी, लोगों को विरासत में मिलती है, चाहे आप जरदारी को देखें चाहे आप नून लीग को देखें, उनको पेरेंट्स से आई है, ये ख़ुद आया है, ये नीचे से आया है ऊपर तक, और हम चाहते हैं कि ऐसे हमेशा रहे कि हमारे मुल्क में लोग टैलेंट के बेस पे उभर आए, ये ना हो कि उसको विरासत में मिले। हल्का NA 56 के मसाइल क्या है? सर सबसे पहले ये बात है कि ये कुदरत अल्लाह ताला की तरफ से पानी तो था ही नहीं, बारिश नहीं थी, लेकिन कल ही बारिश हुई है। यहाँ सीवरेज का बहुत बड़ा मसला चल रहा है, यहाँ कल बारिश हुई है,
آج بڑی مشکل سے یہ روڈ خشک سالی ہوئی ہے, نہیں تو یہاں نالی نولے سب گند ادھر ہی پڑا ہوا تھا. حالانکہ کافی عرصے سے آپ کو پتہ ہے کہ بارش نہیں ہوئی تھی, کسی نے صفائی نہیں کی تھی کچھ. اور دوسرا مسئلہ جو ہے گیس کا بہت بڑا ایشو چل رہا ہے. سردی میں تو ہمیں گیس مل ہی نہیں رہی ہے, گھنٹہ 2 گھنٹے جو بھی گیس ملتی ہے وہ بھی بہت کم گیس ملتی ہے. گیس کا بہت بڑا ایشو ہے یہاں پہ. ووٹ کسے دیں گے؟ ووٹ انشاءاللہ جس کے نام لینے پہ پابندی ہے اسی کو دیں گے. صرف یہ بتا دیں ووٹ کسے دیں گے؟ ہیں جی ووٹ وہ نون لیگ کا. ہمارے پیچھے جوان موجود ہیں, ان سے بھی پوچھیں گے کہ ووٹ جو ہے, بہت سارے نوجوان یہاں پر موجود, ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے سب, اللہ کا شکر. اچھا یہ بتائیں, ماشاءاللہ سارے نوجوان ہیں, ووٹ کسے دیں گے؟ عمران خان. سارے عمران خان. میں زرداری نو دینا, زرداری ووٹ کی بات کر رہے ہیں. بلاول بھٹو جتنا بھی عمران خان نہیں ہے. پیپل پارٹی. یہ ایک ریزن بتا. نہیں ریزن نہیں, بس عمران خان تو ہی ہے. آپ ریزن بتا. انہوں نے گورنمنٹ کو بہت فیسلٹی دی ہے. بلاول بھٹو کو ایک چانس دینا چاہیے. ہاں بالکل. عمران خان کی کیا پتا کوئی اس دفعہ وہ تبدیلی لے کے آئے. عمران خان تو نہیں لے کے آئے, وہ کسے دیا لاسٹ ٹائم. آپ کس؟ عمران خان کو میں صرف ووٹ دے رہا ہوں کہ وہ ملک چھوڑ کے نہیں بھاگا, کم سے کم ایک حساب سے ویلڈ ریزن سب سے بڑی یہ ہے. ووٹ کسے دیں گے سر؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ووٹ جو ہے نون لیگ کو دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ نون لیگ آئے گی, کام کرے گی, اور یہ میٹرو جیسا ہمارا جتنا اچھا پروجیکٹ ہے, ہمیں سے اتنی زیادہ مفید ہے ہم لوگ اس سے کہ ہمیں گھر جانے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہم رات کو 8 بجے بھی جائیں, 9 بجے بھی جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, میٹرو پہ بیٹھے چلے گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ووٹ کسے دیں گے سر؟ ووٹ ہمارا شروع سے مسلم لیگ نون کے, کیونکہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جب بھی آئی ہے, میاں نواز شریف کو جب بھی موقع ملا ہے, میاں نواز شریف جب بھی وزیر اعظم بنے ہیں, انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچا ہے. آپ جتنے بھی ترقیاتی کام دیکھیں تو ہر ترقیاتی کام نون لیگ کے دور میں ہوئے ہیں. آج ہم موجود ہیں حلقہ NH56 میں. اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ شہریار ریاض صاحب ہیں, جو اس حلقے میں ہیں, اور یہاں سے جو سا ہے وہ ٹکٹ پر جو سا ہے PTI کے ٹکٹ پر جو سا ہے وہ یہاں سے لڑیں گے, اور ان سے معلوم کریں گے کہ یہاں پر کیا آپ کو لیول پلینگ فیلڈ جو سا فراہم کی جا رہی ہے. اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. السلام علیکم شہریار صاحب. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے کہ آپ کا یہاں پر بڑا ٹف, بڑا تگڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس طرح لیول پلینگ فیلڈ جو مہم ہے اس میں آپ کو لیول پلینگ فیلڈ جو سی فراہم کی جا رہی ہے یا نہیں؟ جی سب سے پہلے تو یہ کہ مقابلہ ٹف نہیں ہے جی, بالکل بھی ٹف نہیں ہے. ہمارے عوام فیصلہ کر چکی ہوئی ہے. یہ جو مہنگائی کے پہاڑ توڑے ہیں غریب لوگوں پہ, اور اس وقت وہ لوگ بجلی کا بل دینے سے قاصر ہیں, وہ 2 وقت کی روٹی کھانے سے قاصر ہیں. تو عوام فیصلہ کر چکی ہے جی, مقابلہ کوئی ٹف نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کو بینرز بہت نظر آئیں گے ان کے, لیکن کوئی بات نہیں, آپ یہ سب کام تو کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں عوام کے دلوں سے عمران خان کی جو محبت ہے وہ یہ لوگ نہیں نکال سکتے. عمران خان کی کال پر اتوار کو کہا گیا تھا کہ جو امیدوار ہیں نامزد, جو ان کو ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ نکلیں. کیا آپ نے عوام کے ساتھ, آپ بھی اتوار کے روز نکلے تھے مہم پہ؟ جی میرے گھر تو باہر رات کو پولیس کھڑی کر دی گئی تھی, اور صبح بھی پولیس یہاں پر موجود رہی ہے. مجھے تو باہر نہیں نکلنے دیا گیا, لیکن میرے بھائی اس حوالے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے, اور انہوں نے ریلی کو لیڈ کیا, اور ان کے اوپر 2 FIRs بھی ہوئی ہیں جی. میرے چھوٹے بھائی پر, سب سے چھوٹا بھائی جو ہے اس کے اوپر 2 FIRs انہوں نے کی ہیں, کاٹی ہیں جی. ٹکٹ آپ کو دیا گیا ہے, منتخب کیا گیا ہے, کیا سمجھتے ہیں شیخ صاحب کے ساتھ آپ کا ایک اچھا تعلق رہا ہے؟ ایک وقت میں شیخ صاحب اپنی تقریر میں بڑے اچھے الفاظ سے آپ کو یاد کرتے تھے. ابھی گزشتہ کلپ میں انہوں نے بڑا الزام تراشی کی ہے کہ آپ نے جو PTI کا ٹکٹ ہے وہ 3 کروڑ میں جو سا ہے وہ حاصل کیا ہے. تو اس میں کتنی حقیقت ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی اگر وہ یہ بتا دیں کہ کس کو دیے 3 کروڑ تو یہ بھی مناسب ہوگا. مجھے عمران خان نے ٹکٹ دیا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے پارٹی کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں PTI کے لیے. 2018 میں مجھے ٹکٹ مل گیا تھا MPA کا, اور اس کے بعد کچھ وجوہات تھیں, اس کی بنا پر میں نے خود اپنا ٹکٹ جو ہے وہ خان صاحب کو واپس کر دیا تھا. اس کے بعد مجھے 3 سال ضلع کا صدر
عمران خان صاحب نے بنائے رکھا. اور اس کے علاوہ ہماری فیملی کی, میرے والد صاحب کی, میری اپنی, میں ایم پی اے بھی رہا ہوں 5 سال, میرے والد صاحب ناظم رہے ہیں ڈھوکرتے کے علاقے سے, تو ہماری اب اپنی بہت ساری خدمات ہیں. خان صاحب نے یہ ٹکٹ خود ایشو کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے اور کوئی کسی نے اس عمر میں بھی جھوٹی قسمیں کھانی ہیں, تو میرے خیال میں یہ 90 کی دہائی والی جو سیاست ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے ان لوگوں کو. یہ جو پرانے سیاستدان ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس ملک نے آگے نہیں جانا. اس ملک نے آگے جانا ہے, ہمیں آگے دیکھنا ہے, ہمیں نوجوانوں کا مستقبل عزیز ہے, ہمیں سچ کو گلے لگانا چاہیے. پرانے زمانے کی جو جھوٹ کی مبنی ایک سیاست ہوتی تھی وہ سیاست اب ختم کر دینی چاہیے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جدید جو تقاضے ہیں قوم کے, ہمارے نوجوانوں کے, وہ ہمیں تقاضے پورے کرنے ہوں گے. 2008 سے 2013 تک آپ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ رہے. وہاں پر پی پی حلقہ 12 سے آپ منتخب ہوئے اور جیتے بھی ہیں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب پی ٹی آئی آئی اقتدار میں, اس کے آپ نے ہواؤں کا رخ دیکھ کر کیا پارٹی کو, نون لیگ کو الوداع کیا, یا صرف یہ ناراضگی تھی کہ آپ کو پارٹی کا ٹکٹ نہیں دیا گیا؟ نہیں جی, میرے خیال میں میں نے بہت سی چیزوں کی نشاندہی کی تھی جس کی وجہ سے قیادت مجھ سے ناراض تھی, اور میں چاہتا تھا کہ پاکستان کے اندر صحیح معنوں میں پارٹی کے اندر بھی جمہوریت ہو, اور پارٹی کے اندر بہت سارے جو ایشوز ہیں ان کو جو ہمارے ورکرز ہیں ان کی مدد سے ان ایشوز کو ریزالو کیا جائے اور چیزوں کو بہتر کیا جائے. کیا منشور لے کر آئے ہیں این اے حلقہ 56 کے لیے؟ عوام کے مسائل کیا ہیں, کس طرح دور کریں گے؟ دیکھیے جی, بنیادی طور پر تو جو ہمارا منشور ہے وہ پارٹی کا جو ہماری منشور ہے, پی ٹی آئی کا جو منشور ہے وہی ہمارا منشور ہے. اور عوام کو میں نے دیکھا ہے کہ اس مرتبہ تو وہ وفاداری کا ان کو شعور یہ ہے کہ وفادار ہونا چاہیے ہمارا نمائندہ پارٹی کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, اور اسی بنا پر وہ ووٹ بھی دیں گے اس دفعہ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے ایشوز ہیں. آپ نے جس طرح کہا گیس کا ایشو, ایک ماسٹر پلان کی ضرورت ہے. کچھ عرصہ پہلے کچھ ٹی بی ایس وغیرہ ہماری گورنمنٹ میں لگائے گئے, اس سے وقتی طور پر تو مسئلہ حل ہو گیا, لیکن گیس کا بہت سیریس ایشو ہے. اس کے لیے ایک ماسٹر پلان اور ایک ماسٹر پروگرام کے تحت اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے نمبر پر یہاں پر منشیات کا بہت سیریس ایشو ہے. ہمارے شہر کے اندر نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے, اور جس طرح سے انتظامیہ آپریشنز کر رہی ہے سیاسی کارکنوں کے اوپر, اسی طرح اگر یہی انرجیز اور یہی کام اگر کیا جائے تو میرے خیال میں منشیات کا بھی بڑی آسانی سے خاتمہ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کا بہت ایشو ہے ہمارے شہر کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ صحت کے ایشوز ہیں. ہمارا جو صحت کارڈ تھا وہ بند کر دیا گیا, اور اس وقت غریب آدمی علاج کرنے کے لیے بہت پریشان ہے, کیونکہ اس سے 2 وقت کی روٹی اس کو نہیں مل رہی. تو اس کے ساتھ وہ اپنے علاج کے لیے کس طرح سے وہ پیسہ نکالے گا اور کہاں سے لائے گا اور کس طرح خرچ کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کا جو چیلنج ہے ہمیں, اور اس پورے ملک میں نوجوانوں کا ایک بہت بڑا گیپ ہے, بے روزگاری ہے, نوجوان نسل بہت پریشان ہے, ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, ان کے پاس ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنی ٹریننگ کر سکیں, کوئی وہ آئی ٹی کے اندر کوئی پارکس نہیں ہیں, یہاں پر ٹیکنالوجی پارکس نہیں ہیں. تو ایک بہت میسو قسم کے پروگرام کی ضرورت ہے جس میں ہم نوجوانوں کو ان کے لیے کام کر سکیں اور ان کے آنے والے مستقبل کے لیے ان کے لیے بہتر روزگار ان کو مہیا کر سکیں. اگر آپ منتخب ہو جاتے ہیں, سب سے پہلے عوام کو آپ کیا سہولت جو ہے وہ دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلا جو اگر آپ کے مائنڈ میں ہے کہ یہ عوام کے لیے بہتر ہے, سب سے پہلے یہ عمل کرنا ضروری ہے. دیکھیے جی, ایک تو شارٹ ٹرم پلان ہوگا ہمارا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لانگ ٹرم پلان ہوگا. تو شارٹ ٹرم کے اندر تو ہم جس طرح گیس کا ایشو ہے, جس طرح منشیات کا خاتمہ ہے, اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ہم کام کریں گے. صحت کے لیے میں نے ڈسپنسریز کا ایک اپنے زمانے میں پروجیکٹ شروع کیا تھا, جس میں ہر ڈسپنسری کے اندر اپنی کانسٹیٹوئنسی کے میں نے کوشش کی تھی جس میں سے کچھ ڈسپنسری ہم فعال بنا سکے. اس ڈسپنسری کی اپ گریڈیشن کے اندر ہم نے ای سی جی مشین, الٹرا ساؤنڈ مشین, زچہ بچہ سینٹر اور پیتھولوجی لیب جو ہے ایکٹیو کر دی تھی اپنی ان ڈسپنسریز کے اندر. تو عوام کو ان کے
گھر کی دہلیز پہ ہی بنیادی جو ان کا مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا تھا. تو اس طرح کے پروگرامز ہیں جو ہم فوری طور پہ شارٹ ٹرم کر سکتے ہیں انتظامیہ کے ساتھ مل کے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لانگ ٹرم ایشوز ہیں وہ میرے لیے سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو چیلنج ہے وہ نوجوانوں کی ٹریننگ اور ان کے لیے بہتر روزگار کی فراہمی ہے. جی, بلے کا نشان نہ ہونا, یہ عوام کس طرح آپ کو جن سے منتخب کر سکے گی, یہ آپ کے لیے کیا آپ کو یہ مسائل نہیں لگتے, کیا مشکلات نہیں ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی اس میں؟ دیکھیے جی, ہمیں جو تلخیاں ہیں تمام ماضی کی ان کو بھولنا پڑے گا, اور یہ جو جہاں تک آپ نے بات کی سزا کی, تو یہ ایک رات کی تاریکی میں رات کو 1:30 بجے فیصلہ آیا. تو اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ عوام تو ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے, اور یہ فیصلہ جس وقت پر آیا ہے وہ الیکشن سے ٹھیک 7-8 دن پہلے یہ فیصلہ آیا ہے. تو اس کی ٹائمنگ بھی آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں. عوام بہت علم والی ہے, بہت شعور رکھتی ہے, ان کو بخوبی پتہ ہے کہ یہ الیکشن کو اثر انداز ہونے کی ایک کوشش ہے, اور یہ جو سزائیں ہیں ہمارے وکلاء انشاءاللہ تعالیٰ ان سزاؤں کے خلاف سپریم کورٹ تک جائیں گے اور بڑی آسانی سے یہ ناک ڈاؤن ہو جائیں گی. جی, تو 2018 کی اگر میں بات کروں, یہی نون لیگ کے ساتھ کیا گیا, آپ اس پارٹی کا حصہ رہے ہیں, یہی میاں نواز شریف کو بھی 10 سال کی سزا سنائی گئی. کیا آپ کو نہیں لگتا وہی چیزیں اب پی ٹی آئی کے ساتھ جو سے رپیٹ کی جا رہی ہیں؟ جی دیکھیے, انگریزی میں کہتے ہیں 2 wrongs don't make 1 right. اگر کبھی ایسا ہوا ہے, میرے علم میں تو نہیں, اور نہ میں اس طرح کی سیاست کا قائل ہوں کہ اپنے مخالفین کو اس طرح سے ان کے اوپر ظلم اور ستم کیا جائے, یہ میں اس چیز کو تو کبھی بھی حامی نہیں ہوں گا. جمہوریت جو ہے وہ اس کو پنپنے کا موقع دینا چاہیے. اگر غلطیاں کوئی ہوئی ہیں ہماری پارٹی سے ماضی میں, میرا خیال ہے کہ اس میں صرف ہماری پارٹی نہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے جو جس طرح سے سیاست چل رہی ہے پاکستان میں, تو اگر ایسی غلطیاں کسی سے ہوئی ہیں تو وہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے تھیں, اور اگر اب بھی وہ غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں تو بھی وہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. یہ نون لیگ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی یہ سبق ہے میرے خیال میں. جی, لاسٹلی میسج کیا دیں گے اپنے حلقے کی عوام کو, جو N56 کی عوام ہے, انہیں میسج کیا دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہی پیغام دوں گا جی کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیت کر ایک نئے دور کا آغاز کریں گے, ایک نئی صبح کا آغاز کریں گے جس میں نوجوانوں کے لیے بہتر مستقبل, ان کے لیے بہتر روزگار, اور جو ہماری یونین کونسلز کے حساب سے ہم لوگ محبت اور امن کا پیغام ان کے پاس لے کے آئیں گے. جو ان کے مسائل ہیں, چاہے وہ ترقیاتی کام ہوں یا وہ انتظامی امور ہوں, ہم ان کو ان کی دہلیز پر کوشش کریں گے, کھلی کچہریاں لگوائیں گے, اور کوشش کریں گے کہ ان کو جو ان کے درینہ مسائل ہیں وہ ان کے حل کیے جا سکیں, ان کی دہلیز پر حل کیے جا سکیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ راشد شفیق, یہ حلقہ NA57 سے جو ہے قلم دعات کے اوپر جو الیکشن لڑ رہے ہیں, اور دوسری جانب NA56 سے شیخ رشید جو سے ہیں وہ الیکشن جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں. لیکن اب شیخ رشید جو ہے ڈیالہ جیل میں ہیں, اور ان کی کمپین بھی 56 اور 57 جو سی ہے وہ دونوں کمپینز جو سی ہے وہ جو ہے شیخ راشد شفیق صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور ابھی بھی جو ہے یہ حلقے میں موجود ہیں اپنے, اور یہاں پر کمپین کا سلسلہ جاری ہے. ان سے پوچھتے ہیں, آپ کا اپنا حلقہ ہے, شیخ رشید صاحب کا بھی حلقہ ہے, کس طرح مینٹین کریں دونوں حلقوں کے ٹائم, کیونکہ 8 فروری کا الیکشن بھی آپ کو پتہ ہے سر پر آ چکا ہے. جی, میں شہر کے جتنے بڑے چھوٹے بازار ہیں تقریباً 70% ان کو مکمل کر چکا ہوں, اور شیخ رشید احمد صاحب کو گرفتار ہوئے 14 روز ہو چکے ہیں, اور ان کی کمی حلقے میں بڑی محسوس کی جا رہی ہے. اور میں اس طریقے سے تو کمپین نہیں کر سکا جس طریقے سے کر سکتا ہوں, لیکن میں نے کوشش کی ہے شہر کی جتنی تاجر برادری ہے, دکاندار, ریڑے والا, چھابے والا, ٹیکسی والا, رکشے والا, رکشے پہ بیٹھ کے, ٹیکسی پہ بیٹھ کے, بائکے پہ بیٹھ کے, پیدل چل کر 16-17 کلومیٹر لوگوں کے پاس شیخ رشید کا پیغام پہنچا رہا ہوں. اور شیخ رشید جو اس وقت ڈیالہ جیل میں قید ہے وہ کسی کرپشن کے کیس میں نہیں ہے, لوگوں کو سمجھ ہے, وہ اپنے دوست کی دوستی کی خاطر ڈیالہ جیل میں قید ہے, اور آج ان کو پیش کیا گیا تھا دہشت گردی کی عدالت میں, اور چٹان کی طرح کھڑے ہیں, اور 3 فروری کو ان کی درخواست ضمانت ہے, اور اگر ضمانت ہو بھی جاتی تو مزید انہوں نے 3 کیس تیار کیے ہوئے, اس میں بھی انہوں نے گرفتاری نہیں ڈالی. 8 فروری سے پہلے وہ شیخ رشید کو نہیں آنے دیں گے. بہرحال پنڈی کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ شیخ رشید کی عمر کے اس حصے میں زیادتی ہے,
اور اس کا بے قصور اس کو ڈالا جیل میں قید کیا گیا ہے 8 فروری کو انشاءاللہ تعالیٰ قلم دوات کی صورت میں لوگ جو ہیں وہ شیخ رشید پر اپنا اعتماد کا اظہار کریں گے سر. اس طرح الیکشن میں گہما گیبی بھی نظر نہیں آ رہی, نہ امیدواروں میں اس طرح نظر آ رہی ہے, نہ عوام میں نظر آ رہی ہے. دیکھیں جی, ہمیں نہ تو کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت ہے. ہم رکشے پہ کمپین کرتے ہیں, ہمارا رکشہ پکڑ لیتے ہیں. ہم ساؤنڈ سسٹم لگاتے ہیں, ہمارا ساؤنڈ سسٹم پکڑ لیتے ہیں. کارکن ہمارے جیل میں ہے. کوئی شخص کارنر میٹنگ کرنے کی سوچ بھی لیتا ہے تو ایس ایچ او متعلقہ اس کو بلا کے تھریٹ کرتا ہے کہ آپ نے میٹنگ نہیں کرنی. یہ ان کے بینروں کے سائز دیکھیں کتنے کتنے بڑے بینروں کے سائز ہیں. شہر کے اندر رات کو میونسپل کارپوریشن ہمیں ایک سائز دیا گیا, اس کا مجھے اس سے ہم بڑا سائز لگاتے نہیں ہیں, وہ بھی اتار لیتے ہیں. اور کرینوں کا استعمال کر کے اپنے بینر لگا رہے ہیں. گلی محلوں میں مسلم لیگ نون کو کوئی شخصیت تحریک کا پہلا الیکشن ہے جس میں مسلم لیگ نون کا کوئی نام نہیں لیتا. اپنے لیے وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے. اگر آپ کسی کا بروشر لے کے جائیں تو دکاندار بھی پہلے پوچھتا ہے کہ یہ کون سی پارٹی سے آپ. اگر نون کا کوئی نام لے تو یہ براہ راست کہتے ہیں کہ منشور اپنا واپس لے جائیں. شیخ رشید نے شہر کی خدمت کی ہے. شیخ رشید نے شہر میں 60 تعلیمی ادارے بنائے ہیں, 4 یونیورسٹیاں بنائی ہیں. اور عمر کے اس حصے میں جب 8 دفعہ ممبر پارلیمنٹیرین بن چکا ہے, اگر 9ویں دفعہ بھی بن جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, اعزاز کی بات. لیکن وہ اس لیے کھڑا ہے کہ یہ شہر کی عزت میں اضافہ ہو. اس کے رہنے والے پنڈی کے رہنے والے لوگ پورے پاکستان میں اپنا سر فخر سے بلند کر کے چلیں کہ انہوں نے اس نمائندے کو منتخب کیا ہے جس نے عمر میں اپنے بڑھاپے میں بھی اس شہر کے ساتھ ثابت قدم کھڑا رہا. اور انشاءاللہ تعالی اللہ اور نبی کے صدقے مجھے پورا یقین ہے کہ 8 فروری کو قلم دوات جیتے گی یہاں سے. ابھی شہریار ریاض کی جانب سے رد عمل آیا ہے, کیپٹل چینل کے تھرو ہی رد عمل آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 3 کروڑ کا جو میرے اوپر الزام لگایا گیا ہے, وہ شیخ صاحب کو یہ پیغام دیا ہے کہ کم از کم اپنے محسن کے پیٹھ کے پیچھے جو ہے وہ چھرا نہ گھونپیں. شیخ رشید اپنے محسن کے ساتھ کھڑا ہے. یہ ٹاؤٹ ہے, اس کی ٹریول ہسٹری نکالیں. یہ مسجد مائی شرفہ جہاں پہ رتے کا رہنے والا وہاں پر پیدا ہوا ہے, کہتا ہے میرے باپ نے, شاید آپ ہی نے اس کا انٹرویو کیا, میں نے سنا ہے. اس مسجد میں آ جائے اور اپنی ٹریولنگ ہسٹری لے آئے. 9 مئی سے لے کے 30 دسمبر تک یہ مصروف کہاں تھے. لال حویلی ہماری ٹوٹی, گھر ہمارے تباہ برباد ہو گئے, والدہ میری مر گئی, میں جنازے میں شرکت کر سکا, تدفین نہیں کر سکا, بھائی میرا اندر چلا گیا, شیخ عمران اندر چلا گیا, شیخ رشید عمر کے اس حصے میں اندر ہے. یہ کون سا کارکن ہے جس کا کسی نہ ضمنی میں نام ہے نہ کسی ایف آئی آر میں نام ہے. اور عمران خان پورے پاکستان میں کال دیتا ہے کہ جو میرے ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ نکلیں, اور یہ بزدل آدمی اپنے گھر میں بیٹھا رہا. کارکن چھوٹے چھوٹے 10 12 سال کے بچے ریلی میں پکڑے گئے, ان کی ضمانت تک کروانے کے لیے نہیں گیا. اور یہ اس کا کوئی طریقہ انصاف کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اس نے ساری سیٹلمنٹ لندن میں بیٹھ کے کی ہے. یہ اپنی ٹریول ہسٹری لے آئے. میں آپ کے چینل سے کہتا ہوں کہ اسے کہ ایک مرد کا بچہ بنے, اپنی ٹریول ہسٹری شو کرے آپ کے چینل کے اوپر. ایک دن یہ پاکستان نہیں رہا. جب اس کی لندن میں سیٹنگ ہوگی, پہلے طارق کیانی 2 کروڑ روپیہ دے رہا تھا اس کو, جس کے ساتھ ان کی سیٹنگ ہو رہی تھی. شیخ رشید نے کسی جگہ عمران خان کا نام نہیں لیا. یہ قلم دوات کے اوپر بھی الیکشن لڑنے کے لیے میرے ساتھ تیار تھا, اس سے حلف لیں. اس نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کر لی تھی کہ اگر مجھے پی ٹی آئی صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دیتی میرے بھائی کو, تو آپ میرے بھائی کو قلم دوات کے نشان پہ کیا الیکشن لڑائیں گے. میں نے کہا میں لڑا لوں گا, میں آپ کے چینل سے کہہ رہا ہوں. یہ انہوں نے کمٹمنٹ آپ سے کی, کمٹمنٹ میرے ساتھ اس سے کہ حلف دے. یہ تو اس کا طریق کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہ چور دروازے سے آیا ہے. کارکن ادھر بڑے کارکن بیٹھے ہیں, یہاں پہ جازی خان کارکن ہے, راشد حفیظ کارکن ہے, جو آج بھی بیچارے روپوش ہیں. اور یہ کون سا سامان سے اتر ہے کہ نہ کسی ایف آئی آر میں لوگوں کے بچے 6 مہینے سے اندر ہیں. لیکن یہ شخص سمپل شیخ رشید کے ووٹ تقسیم کرنے کے لیے آیا, اور اس کو ڈھوک رتے میں شکست ہوگی جہاں پہ یہ آیا ہے. اور یہ اس کی مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی کمٹمنٹ ہے, اور دوسری یہ اس لیے آیا کہ کسی طریقے سے شیخ رشید کا ووٹ تقسیم کیا جائے. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ رشید نے 72 سال کی عمر میں جیل کی سلاخوں کو اپنے سینے سے لگایا ہے. وہ چاہتا تو اس کی طرح ایفیڈیوٹ دے کے اپنی جان چھڑا سکتا تھا. یہ ایفیڈیوٹ دے, اس سے پوچھے اس کا نام ای سی ایل سے کیسے نکلا ہے. میرا نام ای سی ایل میں یہ پورا شہر سن رہا ہے. میرا پاسپورٹ آج کے دن تک ضبط ہے, شیخ رشید کا پاسپورٹ ضبط ہے. اور یہ کون سی مخلوق ہے مجھے بتایا جائے شہریار ریاض کے جس کا پاسپورٹ بھی اس کو مل گیا, اس کو ای سی ایل سے اس کا نام بھی نکل گیا, کسی ایف آئی آر میں اس کا نام بھی نہیں ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں تحریک انصاف کا کارکن. بہت سمجھدار ہیں کارکنوں کو پتہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ زیادتی ہے. اس کی ٹریول ہسٹری جب تک یہ اوپن نہیں کرتا, جس دن یہ اوپن کر دے میں شیخ رشید کو اس کے حق میں دستبردار کروں گا. آپ نے تفصیلی بتایا, لیکن ان کا کہنا ہے کہ جو مجھے ٹکٹ فراہم کیا گیا وہ عمران خان نے خود کیا ہے. اڈیالہ جیل سے عمران خان کو تو اس کا نام نہیں پتا سر. عمران خان کو اس کی شکل تو دونوں, اس کا نام نہیں پتا. عمران, میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں
کہ میں خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ رابطے میں تھا. یہ نیچے پی پی 18 لگتی کہ 16 لگتی جو اس کی اس میں اپنے بھائی کو خود بھی کہہ رہا تھا. جب یہ جدہ سے چلا میرے ساتھ رابطے میں تھا, جب لندن سے چلا میرے ساتھ رابطے میں تھا. جھوٹا ترین انسان ہے اور پارٹی کے ساتھ غداری کر رہا ہے. اور یہ میرا آج بیان آپ ریکارڈ میں رکھیے گا کہ یہ آزاد ایسے البتہ تو جیتا نہیں, خدا نہ خاصا ایسا رزلٹ آیا. یہ کمٹمنٹ کر کے آیا ہے. پنڈی کی پگ پر سب سے پہلا داغ یہ بزدل آدمی لگائے گا. اس کے اپنے پاؤں ہی نہیں ہیں, جو اپنے گھر سے نہیں نکلتا, ورکروں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا, تو خدا نہ خواستہ شہر کے لوگوں نے اس پہ اعتماد کر دیا. سب سے پہلا لوٹا جو پنڈی کا ہوگا وہ شہر ریاض بن جائے گا. لیکن پنڈی کی عوام اس کو ووٹ نہیں دے گی. شیخ رشید کی قربانی ہے. اس نے ساری زندگی شہر کے اوپر نشاور کی ہے. 60 تعلیمی ادارے بنائے ہیں, 4 یونیورسٹیاں بنائی ہیں, ہسپتال بنائی ہیں. اس نے آج تک ایک, میں کہتا ہوں کہ فلٹر پلانٹ نہیں لگایا. 5 سال MP رہا ہے. اس کے علاقے کے اندر جہاں پہ یہ کہتا ہے 1-2, میں نے 4 کالجز کے اندر ملٹی پرپز ہال دیے ہیں, 4 سکول دیے ہیں. اس کے علاوہ میں نے پانی کی ان کو ٹینکیاں دی ہیں, گلیاں سڑکیں, اربوں روپے. اس کو چھوڑ دیں, یہ ڈیولپمنٹ کا الیکشن نہیں ہے. یہ الیکشن یہ ہے کہ مشکل وقت میں کون جو ہے اپنے شہر کے ساتھ کھڑا ہے. شیخ رشید آج مشکل کی اس گھڑی میں اس راول پنڈی کی عوام کے ساتھ 72 سال کی عمر میں, آج بھی جب وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آیا تو اس نے جج صاحب کو کہا کہ مجھے 1 گھنٹہ دیے. لیاقت باغ آپ کے سامنے ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے جلسہ کیا, یہاں پہ فلاپ ہوئے, پیپلز پارٹی نے کیا فلاپ. شیخ رشید نے 3 دفعہ اس لیاقت باغ کو کیلے بھرا ہے. الیکشن کے بعد سے بتا دیں, کل اجلاس طلب کر لیا گیا ہے, الیکشن کا اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں تو 15 دن سے ٹی وی دیکھ ہی نہیں رہا. یہ عمران مجھے بتا دیتا ہے, ابھی آپ نے مجھے بتایا. میں تو 12-1 بجے گھر جا کے 2 گولیاں کھا کے سو جاتا ہوں, صبح 6-6:30 بجے پھر اٹھ کے نکل پڑتا ہوں. نہ سوشل میڈیا دیکھتا ہوں, کوئی خاص خبر ہو تو ٹھیک ہے. میرا ایک ہی مشن ہے کہ میں نے شیخ رشید کا پیغام لوگوں کے گھروں, اگر اس ٹائم الیکشن کمیشن الیکشن ملتوی کرتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں اس 25 کروڑ عوام کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. لوگوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے, لوگوں کا ذہن بن چکا ہے کہ انہوں نے اب اپنے گھروں سے نکلنا ہے. 8 فروری کو اپنے منتخب جو بھی ان کے نمائندے ان کو ووٹ پول کرنا ہے. اگر یہ جسٹس فائد عیسیٰ صاحب کا بھی بڑا امتحان ہوگا. اگر الیکشن سے 5-6 دن پہلے یہ اس قسم کی کوئی بات, میرے خیال سے تو ملتوی اب نہیں ہو سکتے. سارا کچھ ہو چکا ہے, اربوں روپیہ لگ چکا ہے, بیلٹ پیپر میرے خیال سے چھپ چکے ہیں. اس وقت اگر یہ الیکشن ملتوی کریں گے تو ایک ملک اور معاشی بحران آ جائے گا. آج یہ لوگوں کی اربوں روپے کی پراپرٹی ہیں. میں لوگوں کی دکانوں کے اندر جا رہا ہوں, لوگوں کے بجلی کے بل میں دیکھ کے پریشان ہوں. گاہک اندر موجود نہیں ہے. ایک بندے کی میں نے ایسی کئی سینکڑوں دکانیں دیکھی ہیں کہ لوگوں نے اتنی زبردست دکانیں سجاوٹ کی ہوئی ہیں, 2-2 4-4 گاہک نہیں بیچاروں کے پاس. اگر یہ الیکشن ملتوی کرتے ہیں تو اس ملک میں ایک سیاسی عدم استحکام آئے گا, وہ معاشی عدم استحکام آئے گا. ملک آگے ہی ڈگمگا رہا ہے. اس کا واحد حل یہ ہے, جو بھی بڑھ سے اقتدار آ جائے, 6-8 فروری کو جو شخص بھاری سرے سے جیت جائے اس کو وزیر اعظم بنا دینا چاہیے. اس ملک کے معاشی حالات تبھی بہتر ہو سکتے ہیں کہ جب 5 سال کے لیے اس ملک میں جمہوری حکومت آ جائے. چچا کی نہیں ہو رہی, بھتیجے کی ہوگی ہے. لیکن انہوں نے 3 کیس مزید تیار رکھے ہوئے ہیں. جج صاحب نے خود بھی کہہ دیا, شیخ صاحب یہ تو 3 کیسوں کی اور تیاری کر رہے ہیں. اگر جج صاحب قابل احترام خود کورٹ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال سے 8 فروری کیا, میں 8 فروری کے بعد بھی 1 مہینہ 1.5 مہینہ شیخ صاحب کو اندر دیکھ رہا ہوں. ہمیں ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا, لیکن 8 فروری کے بعد جا کر ہی شیخ صاحب باہر آئیں گے, پہلے باہر نہیں آتے سر. عمران خان کے اوپر کل سائفر کی سزا سنا دی ہے, 14 سال آتوشہ خانہ پہ سنا دی ہے, 10 سال کے لیے نااہل یہ قرار دی. سزائیں میں سمجھتا ہوں کہ ماتھے کا جھومر ہوتی ہیں. شیخ رشید 7.5 سال قید با مشقت کاٹی. شیخ رشید نے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کو سزائے موت کا آرڈر نہیں ہوا. یہ 10 سال 14 سال کوئی سزا نہیں ہے. شیخ رشید کو جب میں چھوٹا سا تھا 7.5 سال سزا ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ شکر کر اس کو عمر قید نہیں ہوئی. اس وقت عمر قید ہوتی تھی, اب سزائے موت. یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک جاتے جاتے 1.5 سال میں یہ سزائیں ختم ہو جائیں گی. سیاستدانوں کو سزائیں ہوتی ہیں, لیکن اس سے ملک میں استحکام نہیں آتا. لوگوں کو سمجھ ہے, میں لوگوں سے مل رہا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہے. بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے, مقابلہ ہونا چاہیے. تمام لوگوں کو برابر کے مواقع ملنے چاہیے. اور میں حنیف عباسی کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایفی ڈرین کے کیس میں آپ کو سزا ہوئی تھی, ہم نے آپ کو نہیں, عدالت نے آپ کو سزا دی, اور جس طریقے سے آپ کی چھوٹ ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور جو حشر اس 8 فروری کو عوام ان کا کرنے جا رہی ہے, ان کو لگ پتہ جائے گا یہ کھڑے کہاں پر ہیں.
ये नाज़रीन कंपेन का सिलसिला जो सा वो जारी है। अभी हम शेख राशिद शफीक के हमरा हैं और कंपेन जो सा वो कर रहे हैं, ये देखते हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं। शेख रशीद साहब के वोटों के लिए हाजिरी दी है सर, वो खुद जेल में, मेहरबानी करनी है, उनका ख्याल रखें इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। ये हल्के की आवाम के तासुरात हम भी जानेंगे। शेख साहब से हाजिर हैं जी, खुद डयाला जेल ने, मेहरबानी करके उन्होंने कलम दवाद का निशान का ख्याल करना, मेहरबानी अल्लाह कलम दवाद निशान है उनका ख्याल करना, मेहरबानी बेटा। PTI इमरान खान। नाज़रीन यहाँ से शेख राशिद शफीक जो उनसे अपनी कंपेन जो उनसे वो अख्ताम करके यहाँ से रवाना हो चुके हैं। अभी हम आवाम के तासुरात जानते हैं, हमारे से कुछ शहरी मौजूद हैं। अभी शेख राशिद शफीक आए हैं, कंपेन की है, क्या समझते हैं वोट का हक़ आप किसको देना चाहते हैं? कौन अब जो सी पार्टी है वो यहाँ से मुंतखब पहुँचे, किस उम्मीदवार को जो है वो जीतना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे हिसाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जीतना चाहिए। आपका वोट यहीं का है? हाँ, हम इधर के ही हैं, शेख साहब के मोहल्लेदार ही हैं। अच्छा, तो क्या समझते हैं किसको आना चाहिए? यार ये तो अब डिपेंड करता है ना अवाम पे कि अवाम किसको ज़्यादा पसंद करेगी। आपका वोट? हमारा वोट शेख साहब को ही। आप किसको सपोर्ट करेंगे? ओवरऑल कारकर्दगी देखी जाए तो शेख साहब की काफ़ी बेहतर रही है रावलपिंडी में। सपोर्ट हम उनको करेंगे, छोटी सीट जो है उनके लिए होगी और बड़ी सीट जो है PTI के लिए होगी। नाज़रीन आपने सुना, अभी हम आपको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। अवाम अभी यहाँ पर क्योंकि कंपेन हुई है, अब देखते हैं अवाम के तासुरात कैसे हैं, लोग किसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट देंगे? ये वक्त बताएगा। 2024 के जनरल इलेक्शन के इंतखाबात जो हैं बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ही दिन रह गए हैं जो जनरल इलेक्शन है 8 फरवरी को। इसी वजह से हल्का NH-56 में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नून है उधर से जो सा हनीफ अब्बासी जो सा है वो यहाँ से लड़ेंगे और उनके मद्दे मुकाबिल शेख रशीद हैं और इसके अलावा PTI की जो टिकट फराम किया गया वो शरियार रियाज हैं। इनसे इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंतखाबात के बाद से इन्होंने मुहिम का आगाज किया है, लेकिन दूसरी पार्टीज की जानिब से कहा जा रहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं फराम की जा रही। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हनीफ भाई साहब, सबसे पहले बताइएगा, आप इंतखाबी मुहिम जो अभी भी कर रहे हैं, अभी भी आप बाहर गए हैं, अवाम में जा रहे हैं, क्या मोटिव लेके जा रहे हैं, अवाम के लिए क्या करने जा रहे हैं? पहली बात तो यह है कि हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। आपको पता रावलपिंडी में जो तामीर और तरक्की हुई है, रावलपिंडी में ये पिछले 75 साल में हुई। नए नए हॉस्पिटल बने हैं, मेट्रो बनी है, सफाई का निज़ाम आया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, टेक्निकल एजुकेशन हुई है, खेल के मैदान बने हैं। और फिर जब मरकज़ में बात करते हैं तो मियां नवाज शरीफ की कारकर्दगी है जिसको हम जान करते हैं, CPEC है, मोटरवेज हैं, इसके अलावा आप देखें हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं और नए नए जो एग्रीमेंट हुए हैं पूरी दुनिया के साथ वो। नो डाउट आपके जब आप इक़्तिदार में थे, जब आप चुके थे, तब भी आपकी तरफ से मुस्लिम लीग की जानिब से बड़े यहाँ पर काम करवाए गए तरक्याती लिहाज से भी। लेकिन जिस तरह मियां नवाज शरीफ का वेलकम हुआ, वो भी कह सकते हैं इस्तेमाल अच्छा हुआ, लेकिन जो जलसा था पिंडी का उसे किस तरह देख रहे हैं? उस तरह वो आवाम वो जोशो खरोश नहीं पाया गया, इसकी क्या रीज़न है? क्या पार्टी में अभी भी कोई इख्तलाफात पाए जा रहे हैं इस वजह से? वो सारे NA-56 का इलेक्शन का अपना जलसा था, वो आप साबित हो गया। NA-56 से इतने लोग निकले, मतलब ओवरऑल नहीं था, और नहीं ओवरऑल नहीं था, NA-56 का जलसा था, उसमें सारे लोग हमारे मौजूद। अच्छा, इमरान खान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि लाडले को लेकर आए हैं, ठीक है, उन्हें वहाँ से जो है लेवल पे क्योंकि वहाँ पर डील करके जो है मियां नवाज शरीफ यहाँ हैं, इसलिए उन्हें तमाम केसेस से बरी कर दिया गया है। इनके इमरान खान के इस बयान पे आप क्या कहेंगे? इमरान खान के बयान को मैंने क्या कहना, लोगों ने, अदालतों ने उनको, केस कौन था मियां नवाज शरीफ के साथ? मियां नवाज शरीफ के साथ सैलरी ना लेने का केस था ना बेटे से, तो वो तो अदालतों ने जब आज़ाद होना था तो उन्होंने आज़ादाना फैसले करने थे। अदालतें आज़ाद है, आज़ादाना फैसले कर रही हैं और इसी नतीजे के अंदर जब वोट लोग देंगे तो फिर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब बनेंगे। वोट के बगैर मियां साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। उस तरह इलेक्शन में गहमा गहमी नजर नहीं आ रही है, आवाम के अंदर भी वो उस तरह नहीं पाया जा रहा है। कुछ हल्का 56 का हमने विजिट किया है, लेकिन इस तरह जैसे इलेक्शन में आप सुबह 9:30 मेरे साथ आइएगा, रात 12 बजे तक आने मेरे साथ रहना, आपको बताऊंगा गहमा गहमी होती है। तो बाहर निकले ना तो देखिए ऑफिस में रात 12 बज चुके, गहमा गहमी है कि नहीं। 14 प्रोग्राम में करके आया, 14 प्रोग्राम हल्के में मैं करके आया। शरिया रियाज की जान से यही कहा जा रहा है
اور शेख राजा शफीक ने कहा है कि हमारे बैनर्स हटा दिए जाते हैं, एक टीम तश्कील दी हुई है जो उनके बैनर्स अवेजा करते थे, हमारे बैनर्स हटाए जा रहे हैं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। जिस तरह उन्हें जलसे का यहाँ पर मौका दिया गया, हमें एक बार मौका दे तो हम जो है अपना जलसा को वो एप्लीकेशन दी, हमने भी डीसी को एप्लीकेशन दी थी, हमें इजाजत मिल गई, हमने जलसा किया है और वो भी एप्लीकेशन दे के इजाजत ले, हमारा तो नहीं कोई खिलाफ। अब देखे ना, शेख रशीद के खिलाफ मैं तो मुद्दई नहीं हूँ, उनके खिलाफ तो मास्टरमाइंड, मैं तो पीट के मर गया हूँ, मास्टरमाइंड 9 मई का शेख रशीद है और इमरान खान है। और वक्त ने साबित कर दिया जब उनके अपने लोगों ने 164 के बयान दे दिए, जब उनके अपने लोगों ने 164 के बयान दे दिए हैं कि लाल हवेली में बैठ के सारा कुछ हुआ है, इस पे मैं कौन होता हूँ? मैं तो अदालत, वो तो मेरे खिलाफ 2018 में अदालत में गए थे, मैं तो आज सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो मैं तो उनके खिलाफ ना सुप्रीम कोर्ट गया हूँ, ना हाई कोर्ट गया हूँ, ना थाने में गया हूँ, मैं तो कहता हूँ कल छोड़ दें उनको। लेकिन आप देखें ना, जो कानून ने भी तो अपना रास्ता बनाना है। 9 मई वाला वाकया पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं हुआ, तो इसलिए इस वाक्य को दोबारा ना होने के लिए जरूरी है कि आप हर सूरत उन लोगों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं जो 9 मई के मुर्तकिब हैं। मेरे जो ये 4-5 लोग उठ के खुद मेरे खिलाफ बयान दे दो, मैं क्या कह सकता? उनके उन लोगों के बयान आए जो उनके एमपीएस थे। आपको जब गिरफ्तार किया गया था उसके बाद आपकी मुलाकात की तस्वीर वायरल हुई थी, लेकिन अब शेख रशीद साहब की तो वीडियो वायरल हो गई है। मैं इन चक्रों में इसलिए नहीं पढ़ता, इस तरह तो फिर इमरान खान ने ये भी कहा था ना, इसने कैदी कपड़े क्यों नहीं पहने हुए, तो मैंने तो फोन करके सुप्रीटेंडेंट को नहीं कहा कि इसको कैदी कपड़े पहना, फिर मेरे में उसमें फर्क क्या रह गया? तो आप नहीं समझते कि इनकी वीडियो कौन वायरल कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं, मुझे इससे वो कह रहे हैं मैं चक्की नंबर 15 में, मुझे इससे कोई पता नहीं कि चक्की 15 या 16, मैं तो अपनी कंप्लेन कर रहा हूँ, सुबह 9:30 निकलता हूँ, 11:30 बजे मैं वापस अपने ऑफिस में आता हूँ और यहाँ से 2 बजे उठ के जाता हूँ। मुझे इनसे, मैं कभी जिंदगी में इसके खिलाफ मुद्दई नहीं रहा और ये हमेशा मेरे खिलाफ मुकदमा का ढेर लगाता रहा, मैं मुकाबला करता रहा। शेख राजा शफीक कह रहे हैं हमारा मुकाबला पीटीआई से नहीं है, हमारा मुकाबला, आपका नाम लेकर उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और आपसे। अब मैं क्या करूँ, अल्लाह से डरते हुए कहूँगा कि मेरा मुकाबला सारों से है। क्या मोटिव लेकर आए हैं आपने? अवाम, अगर आप इक़्तिदार में आ जाते हैं तो सबसे पहला जो अवाम के मसाइल में सबसे पहले जो आप मसाइल हल करेंगे वो सबसे पहले क्या होंगे? हमारे 2 इशू है, एक पानी का इशू है, गैस का इशू है, और जो नया NH56 आया हमारे पास, यानी पुराना NH55, वहाँ सीवरेज नहीं है, गलियाँ नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, हम इसकी तरफ इंशाल्लाह ध्यान देंगे। मैसेज क्या देंगे? मैसेज यही है कि निकालों से होशियार रहें। क्या समझते हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किस पार्टी को आना चाहिए? पार्टी तो एक ही है जनाब, लीडर एक ही है पाकिस्तान में, वो उसका नाम इमरान खान है। आप उसको कैदी नंबर 804 के हैं, वो भी है, तो वाहिद लीडर है पाकिस्तान में जिसका पार्टी जीतना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सख्त सर्दी में खड़े हुए हैं, अभी शेख राजा शफीक भी आपको मिल के गए हैं, क्या समझते हैं वोट का हक किसको देंगे? आप किसको वोट देना चाहते हैं और किसको जीतना चाहिए? 2 सीटें ड्रेसमिल खान में, मैं ड्रेसमिल खान का रहने वाला हूँ, एक मौलाना का है, एक अली अमीन का है। मैं तो मला को बहुत ज़्यादा दिया बचपन से लेकर अभी तक, लेकिन अभी तो किसी का पैदा नहीं मिला है, अभी अली अमीन को देना है। अली अमीन को? हाँ, वोट तो बस मैंने देखा है बचपन से लेकर, किसी का पैदा नहीं नुकसान है, लेकिन खान साहब आया है, खान साहब ने तो कुछ बनाया है, लेकिन बस हम क्या करेगा। मतलब आप समझते हैं कि पीटीआई को जाना जीतना चाहिए? इंशाल्लाह। भाईजान आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम किसी को नहीं सपोर्ट, हम बस पाक आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं जनाब। नहीं, वोट किसको डालेंगे? वोट हम शेर को डालेंगे जनाब। वोट किसको डालेंगे सर? वोट अभी देखते हैं भाई मेरे, अभी सोच रहे हैं वोट किसको डालें। भाईजान आप वोट? भाई सपोर्ट तो पीटीआई को करते हैं, आगे देखते हैं क्या बनता है। वोट किसको डालेंगे? भाई अभी कंफर्म नहीं है किसे डालें। कंफर्म नहीं है जी भाई। पिछली बार किसको डाला था? मेरा आईडी कार्ड अभी बना है। माशाल्लाह। भाई पहली बार आईडी कार्ड बन रहा है, इंशाल्लाह पीटीआई को डालेंगे, अगर आई तो। आई तो मतलब जब आ गई वापस, उसके अलावा किसी को नहीं डालना। पीटीआई अभी मतलब है नहीं है? नहीं है। तो वोट किसको डालेंगे? किसी को नहीं। किसी को नहीं। आप किसको डालेंगे? सर इंशाल्लाह क्रेन को डालेंगे जी। जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो इधर से ये पिंडी से तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा।
तो आपको देखे वोट का सिर्फ बता दें किसको डालेंगे, सपोर्ट किसको कर रहे हैं? वोट किसी को नहीं दे रहे जी इस दफ़ा। किसी को नहीं दे रहे ना, नाराज है सबसे? ज़ाया करेंगे, सब इससे काबिल ही नहीं है कोई भी। अच्छा, ज़ाया कर देंगे, सबसे नाराज है? जी जी। किसी ने आपके हल्के में काम शाम नहीं किया? नहीं, कोई नहीं। ओ, लास्ट टाइम किसको डाला था? खान को। खान को, मतलब खान से भी ना उम्मीद होगी? इससे पहले हम उम्मीदवार ही नहीं गए, शेख साहब के हैं। अच्छा, शेख साहब के हैं, और इस बार बस चक्री रोड शिफ्ट हो गए, वहाँ फिर उनको डाल दिया। नहीं, अभी कोई नाराज़गी होगी है खान साहब से अगर के वोट ना डालें? करने नहीं करते, वोट आए हैं। वोट हम खान साहब को देंगे जी। रीज़न? रीज़न ईमानदार बंदा, सबसे बड़ी रीज़न यही है। शेख साहब को नहीं सपोर्ट करते? शेख साहब फ़िलहाल अभी इस पोजीशन में नहीं है जो सपोर्ट किया जाए। पहले भी उन्होंने आना नहीं था, वो तो खान साहब का आशीर्वाद था। अब उन्हें पता चल जाएगा शेर का सवा शेर और शेख क्या है। ठीक, ओके जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? थोड़ा सा अगर नीचे आ जाइए। मैं सर बताइएगा, सपोर्ट किसको कर रहे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट? खान साहब। कोई एक रीज़न? बस अब तो इश्क हो गया उनसे, बस अब रीज़न वाली तो बात ही ख़त्म होगी ना सर। तो शेख साहब को सपोर्ट नहीं करेगा, उनका हल्का है? पहले तो शेख साहब को ही करते थे, लेकिन अब जो है ना खान साहब क्योंकि अलग हो गए शेख साहब थोड़ा सा, तो इसलिए खान साहब। मतलब शेख साहब को वोट डाला था खान साहब की वजह से? जी, खान साहब की वजह से। सपोर्ट किसको कर रहे हैं? इमरान खान को। इमरान खान। कोई एक रीज़न? बस अच्छा लीडर है और क्या। शेख रशीद साहब अच्छे लीडर नहीं है, काम शाम करवाया उन्होंने? कहा काम सारे ही करवाते हैं, लेकिन इमरान खान परफेक्ट है बस। फिर बता दें, सपोर्ट किस पार्टी को कर रहे हैं? स्पोर्ट अभी तो कोई पता नहीं है किसको। नहीं, कुछ तो सोचा होगा। इलेक्शन बस नज़दीक आ गए हैं, 8 फरवरी को। पीटीआई। आपका? पीटीआई। पीटीआई। आप वोट नहीं भाईजान, जान भी पीटीआई की है। कोई एक वजह? हाँ, ईमानदार है खान साहब हैं। शेख साहब को सपोर्ट नहीं करते? शेख साहब को करते थे जब तक वो पीटीआई में थे। जी हाँ नाज़रीन, NA56 हल्का की आवाम की राय आपके सामने हमने रखी है, और उम्मीदवारों से भी हमने बात की है, वो भी आपके सामने रखी है। लेकिन इस बार क्योंकि रावलपिंडी का जो मंजरनामा है वो ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि इस बार जो शेख रशीद हैं उनका मुकाबला जो उनसा है वो हनीफ अब्बासी के साथ है, और जो शहरयार रियाज है PTI की जानिब से उनके साथ है। और ये तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि इस बार शेख रशीद को PTI का टिकट नहीं मिला, इस वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस बार जो अगर मैं रावलपिंडी के हल्के की बात करूं तो यहाँ पर वोटर्स की तादाद में काफ़ी, जो नौजवान वोटर्स हैं उनकी तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो अब देखना यह है कि यहाँ से NA56 की आवाम जोनसा है किसको मुंतखब करके ऐवानों तक पहुँचाती है। ये फैसला जोनसा है 8 फरवरी को होगा। हमें इजाज़त दीजिए। कैमरामैन काशिफ अवान के साथ शाहज़ेब मलिक, कैपिटल TV।